میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا رک کر یہ بات غور سے سن لیجئے، کیونکہ یہ نصیحت آپ کی زندگی اور آپ کے گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آج ہم ایک اہم حقیقت پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے عورت کے 5 ایسے گناہ جو گھر کی خوشحالی کو ختم کر کے غربت اور تنگ دستی کو لے آتے ہیں۔ یہ اعمال صرف رزق کی تنگی کا سبب نہیں بنتے بلکہ گھر کے سکون اور برکت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے رویے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بعض رویے پورے گھر کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک واقعہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خیام چھوٹیے وقت کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک مکان سے شور و غل کی آواز سنائی دی۔ اندر ایک شخص اپنی بیوی پر چیخ رہا تھا اور عورت روتی جا رہی تھی۔ خلیفہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مالک مکان کو سمجھایا کہ بیوی پر ظلم کیوں کرتے ہو۔ وہ شخص رونے لگا اور بولا، حضور، میرا دل اپنی بیوی کو تکلیف دینے کو نہیں چاہتا، مگر شادی کے بعد سے میری زندگی الفالٹ گئی ہے۔ پہلے میرا کاروبار خوشحال تھا، مگر اب مسلسل نقصان اٹھا رہا ہوں۔ بیوی کی تلخ باتیں میرے صبر کا پیمانہ توڑ دیتی ہیں اور پھر مجھ سے خطا ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر بزرگ نے فرمایا، یاد رکھو، رزق اور خوشحالی کا تعلق عورت اور مرد دونوں کے اعمال سے ہوتا ہے۔ اگر گناہ کثرت سے ہوں تو اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ عورت کے 5 گناہ جو گھر کو برباد کرتے ہیں۔ 1 شوہر سے بدکلامی اور زبان کی سختی۔ اگر عورت شوہر کے ساتھ سخت لہجہ استعمال کرے تو گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کی زبان فرشتوں کو بھی دور کر دیتی ہے اور برکت اٹھ جاتی ہے۔ 2 فضول خرچی۔ غیر ضروری اخراجات اور دکھاوے پر پیسہ بہانا غربت کو دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ 3 نماز میں غفلت۔ نماز چھوڑنا اس میں کوتاہی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ جس گھر میں نماز قائم نہ ہو وہاں سے رحمت اٹھ جاتی ہے۔ 4 وعدہ خلافی۔ جھوٹے وعدے اور لوگوں کو دھوکہ دینا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس سے گھر کے رزق پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ 5 رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی۔ تعلقات توڑنا اور حقوق ادا نہ کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ اس سے گھر ہمیشہ جھگڑوں اور تنگ دستی میں گھرا رہتا ہے۔ نتیجہ، پیاری بہنوں، یہ 5 گناہ اللہ کی ناراضگی اور غربت کا سبب ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے خوشحال زندگی چاہتی ہیں تو ان گناہوں سے بچیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے گھروں کو اپنی رحمت اور برکت سے بھر دے۔ آمین۔